الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہت ہی مشہور اور معروف آیت مقدسہ جس کا تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہے، تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے چند گوشے ہم نے بیان کیے، اور یہ بھی یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند کٹھن امتحان لیے. ہر وقت وہ اللہ کے فضل و کرم سے امتحان میں کامیاب رہے. ذہن میں بات تازہ کر لیں تاکہ آگے کی بات ذہن میں سلسلہ وار مرتب اور راسخ ہوتی رہے کہ اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام کو ایک منصب دے رہا ہے، انی جاعلک للناس اماما. جب یہ سارا سلسلہ جسے گزشتہ ہم نے بیان کیا
یہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام پر گزرا، اور ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو زیر کرنے کے لیے مختصر ایک ہی دلیل دی، اور دوسری دلیل اسی کا حصہ تھی کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے، کوئی چیز جو عدم میں ہے اسے وجود بخش دیتا ہے، اب جو کوئی چیز موجود ہو تو اس کو فنا کر دیتا ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا، اسی زمین میں تمہیں بھیجے گا اور اسی زمین سے تمہیں اٹھائے گا۔ دلیل بہت معقول تھی مگر اس کی سمجھ میں نہ آئی۔ جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ چھوٹے سے دانے کو دیکھو کہ جب اسے تم بوتے ہو اس سے درخت پیدا ہوتا ہے، اور وہ اس کے بعد پورا درخت ختم ہو جانے کے بعد دوبارہ اس کا بیج بنتا ہے، پھر اسے بو دیا جائے تو اسی طرح کا درخت جو ہے وہ معرض وجود میں آ جاتا ہے۔ میرے حبیب، تم سے سوال کرنے والوں کو یہ بات باور کرا دو، جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے تو کیا تمہارے معدوم ہونے کے بعد کل قیامت میں تمہیں دوبارہ ویسا پیدا نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ اپنی شان کو یوں بیان فرمایا، وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شے کے بنانے کا ارادہ فرما لیتا تو اسے بہت زیادہ لاؤ لشکر فرشتوں کا جمع کر کے یہ کام اس کے ذمے کرنا ہوتا ہے کہ تم یہ کر لو، تم یہ کر لو، تقسیم کار، تاکہ میں جس شے کا ارادہ کرتا ہوں یہ پائے تکمیل کو پہنچ جائے۔ فرما میرے حبیب، ارشاد فرما دو اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ صرف اتنا کہہ دے کن ہو جا فیکون، وہ ہو جاتی۔ وہ فرشتوں کا، مخلوق کا کسی معاملے میں عزیزان گرامی محتاج نہیں۔ یہ اس کی حکمت ہے کہ کوئی کام بظاہر کسی کے ہاتھ سے لے کیسے لے، یہ اس کی حکمت۔ یہی دلیل ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی مگر وہ اس کو نہ سمجھ سکا۔ دوسری دلیل یہ پیش کی کہ جب تیرا اتنا تصرف ہے تو اب تو سورج کو بجائے مشرق کے مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر کے بتا دے۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، لاجواب ہو گیا، حیران پریشان ہو گیا۔ علماء نے لکھا کہیں اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی، ابراہیم چلو مان لیا کہ ہم سورج کو مغرب سے نہیں نکال پائیں، مشرق میں غروب نہیں کر سکیں، اچھا تم بتاؤ جو تمہارا رب ہے جسے تم کہتے جو مارتا اور جلاتا یا جس کی خوبیاں تم بیان کرتے ہو، جسے تم سجدہ کہتے، چلو میں تو ناکام ہو گیا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کو عاجز کرنے کے لیے اگر یہ کہہ دیتا کہ تم اپنے رب سے کہو کہ وہ سورج کو آج کے دن مغرب سے نکالے اور مشرق میں غروب کر دے، تب کیا ہوتا؟ علماء فرماتے ہیں بات تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ربوبیت کی۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر جلوہ گر تھے کہ وہ آسمان کے جس کنارے پر اشارہ کر دیتے سورج وہیں سے طلوع ہو جاتا، تاکہ لوگ جان لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا رب جو ہے وہ کتنا قوت والا اور کیسا قدرت والا۔ اس کے بعد یہ ذہن میں رکھیے کہ جب آدمی دلائل سے ہار کھا جاتا ہے تو بسا اوقات ہم نے اپنا بھی مشاہدہ مختلف مناظروں میں کیا ہے، کبھی کوئی آدمی حق کو قبول نہیں کرتا الا ماشاءاللہ۔ ہوتا یہ ہے کہ شکست کھانے کے بعد وہ اور بکھر جاتا ہے، لڑائی جھگڑا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کام چونکہ دلائل سے تو اب وہ میدان میں نہیں ٹھہر سکتا۔ یہی حال کچھ نمرود کا ہوا کہ جب وہ لاجواب ہو گیا تو کہنے لگا ابراہیم نے اپنے دین سے بغاوت کی۔ معاذ اللہ، وہ کیا بغاوت کہ مجھے اپنا رب نہیں مانتا، کسی اور کو اپنا رب مانتا۔ اب یہ طے ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے اور ڈال کر کے آگ میں انہیں ختم کر دیا جائے۔ یہ اشارہ میں نے گزشتہ تقریر میں بھی عرض کیا کہ یہ مناظرہ جس کا ہم نے گزشتہ جمعے ذکر کیا، یا تو یہ آگ میں ڈالنے کے بعد ہوا یا آگ سے پہلے، بہرحال اس سے کوئی اتنی خاص ہمیں غرض نہیں۔ اب یہ تیاری ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے۔ لیجیے آگ میں ڈالنے کی تیاری ہوئی،
یہ سارا واقعہ ایک تفسیر کے مطابق عراق بغداد ہی سے کچھ تھوڑے سے مضافات میں ایک شہر جس کے آثار اب بھی پائے جاتے ہیں، ایک شہر بابل۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعات وہاں کے یعنی عراق کے ہیں جہاں ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے یہ تمام معاملات ہوئے۔ ایک بہت بڑی آگ جلا کر ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کا اہتمام اور انصرام کیا گیا۔ بجائے اس کے کہ میں الگ الگ حوالے دوں جو آج میں آپ کے سامنے اس واقعے کے چند نکات بیان کر رہا ہوں، اس پر مفصل گفتگو علامہ محمود آلوسی نے روح المعانی میں کی، بعض حوالے اس میں علامہ امام خازن رحمۃ اللہ علیہ، بعض حواشی اس میں صدر الافاصل مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ غرض یہ کہ چند تفسیروں میں جس کو ہم نے اختصار کے ساتھ نے گویا اقتباس کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ہوا یہ کہ ایک آگ دہکائی گئی۔ ایک تفسیر میں یہ ہے کہ جب سے دنیا معرض وجود میں آئی اتنی بڑی آگ کبھی نہیں جلائی گئی، اور وہ آگ بھی صرف ایک فرد کو آگ میں ڈالنے کے لیے جلائی گئی۔ ایک تفسیر میں نے پڑھا کہ آگ جمع کرنے میں ابراہیم علیہ السلام سے انتقام لینے کا جذبہ ایسا لوگوں میں تھا۔ کوئی عورت اگر بیمار تھی تو یہ منت مانگتی تھی کہ اگر میں ٹھیک ہو گئی تو میں اتنے من لکڑی ابراہیم علیہ السلام کے جلانے میں فراہم کروں گی۔ کوئی آدمی اگر بیمار تھا تو یہ کہتا تھا کہ میں اگر ٹھیک ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کے لیے میں ایسا ایسا کام اور یہ اشیاء مہیا کروں گا۔ یہ اس طریقے سے ایک آگ جلائی گئی۔ جب یہ آگ جل گئی اور اس مقام پر پہنچی کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے، سب سے پہلے بڑا مسئلہ ایک تفسیر میں نے پڑھا یہ تھا کہ وہ آگ اتنی پھیل گئی کہ بادلوں کے قریب پرواز کرنے والے پرندے آگ کی لپٹ میں آ جاتے۔ یہ میرا مشاہدہ ہے، غلط ہے یا صحیح ہے، یا وہ تاریخ جو دکھاتے ہیں وہ غلط ہو یا صحیح ہو، کہتے ہیں نا برگردن راوی۔ یہ فقیر جب عراق گیا وہاں لوگوں نے وہ جگہ کی نشاندہی کی کہ یہ ہے وہ جگہ جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے جہاں آگ جلائی گئی تھی، وہ جگہ اب بھی موجود ہے۔ آپ یقین جانیے، شاید حقیقت حال تو اللہ بہتر جانتا ہے، مگر وہ جگہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی، آج بھی اس کی مٹی اٹھا کر دیکھیں اور کسی دوسری جگہ کی مٹی اٹھا کر دیکھیں تو دونوں مٹی جو ہے وہ مختلف، یعنی یہ جہاں آگ جلائی گئی اس کی رنگ اور اس کا جو دیگر دیکھنے میں معاملات ہے وہ کچھ راکھ سے ملتا ہوا۔ اللہ بہتر جانے کتنی بڑی آگ جلائی۔ اگرچہ بعض علماء نے اپنے قیاس سے اس کا طول و عرض بھی بیان کیا جو یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی تفصیل تو ہم لکھ نہیں رہے، صرف آپ کو سمجھا رہے۔ ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی۔ ایک تفسیر میں نے پڑھا کہ جب آگ جلائی گئی تو یہ کافر بےمان جتنے تھے ان کے لیے ایک مسئلہ یہ بن گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اب آگ میں کیسے ڈالا جائے، اس لیے کہ آگ میں ڈالنے کے لیے ظاہر ہے کہ کچھ آدمی کا انتخاب تو ہوگا، تو کسی آدمی کو اٹھا کر آگ میں ڈالیں۔ اب وہ آگ اتنی لمبی تھی کہ اس کے قریب، یعنی وسعت اتنی تھی کہ اس کے قریب جا کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا کار دارت۔ اب یہ ان کے لیے ممکن نہ ہوا، اب آگ میں کیسے ڈالا جائے۔ ایک تفسیر میں نے پڑھا ایک کمبخت خبیث تھا جس نے انہیں یہ مشورہ دیا، مختلف اس کے نام بھی لکھے گئے علماء نے۔ اس نے یہ مشورہ دیا کہ دیکھو تم آگ میں اس طریقے سے تو ابراہیم کو نہیں ڈال سکتے علیہ الصلوۃ والسلام، تم ایسا کرو کہ ان کے لیے ایک منجنیق بناؤ۔ یہ منجنیق کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بچے کبھی کبھی شرارتاً گلیل بناتے ہیں، گلیل بنانے کے بعد اس میں پتھر رکھنے کے بعد ایسے کھینچ کر کے پتھر مارتے جو اس میں نشانتی ہے، تو وہ پتھر جو ہے بڑے ٹھیک ٹھکانے پہ لگ جاتا۔ جس زمانے میں گلیل کا استعمال زیادہ تھا تو گلیل میں پتھر رکھ کر لوگ پرندے کو بھی مار دیا کرتے تھے۔ اس طرح کا ایک بڑا گلیل ہوتا ہے۔ زمانے قدیم میں یہ فصلوں کو بچانے کے لیے جو پرندے یہ سارے جو ہیں یہ فصل کو خراب کرتے تھے، تو گاہے گاہے فصل کے دیکھنے والے مالی
کس کو استعمال کرتے تھے کہ من جنیخ میں پتھر رکھ کر اور نشانہ بنا کر فصل پر مارتے. فصل پر جب وہ پتھر پڑتا تو سارے پرندے اڑ جاتے. یا اسی طرح جنگلی جانور کو مارنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا. پھر اس کے بعد میں جب من جنیق وضع ہو گیا تو پرانی تاریخوں میں آپ پڑھیے تو دور سے پھینکنے کی کوئی چیز اس زمانے میں نہیں، جیسے گولا، بارود یا بندوق، یہ کوئی چیز ایسی نہیں. یہی وجہ ہے کہ غزوہ خیبر کفار مشرکین کیا کرتے، جب دیکھتے کہ شکست قریب آ گئی تو وہ اپنے خیبر کا قلعہ بند کر دیتے اور وہ بالکل محصور ہو جاتے اور اس کی فصیل چاروں طرف. اب وہ دروازہ بند ہونے کے بعد مسلمانوں کے پاس کیا اس زمانے کی ٹیکنالوجی میں یہ تھی نہیں کہ کوئی ایسی بڑی چیز ماری جائے کہ جس سے کوئی چھت یا دیوار یا دروازہ ٹوٹ جائے. کوئی ایسی چیز اس وقت موجود نہ تھی. اس کو تدریج میں یعنی یہ کہ وقتاً فوقتاً ترقی کرتے کرتے سے من جنیق نے اتنی ترقی کر لی کہ یہ پھر اس سے جنگوں میں بھی، جنگی مہمات میں بھی اس کو پھر استعمال کیا گیا. بعض مورخین کی آرا میں نے یہ پڑھی کہ سب سے پہلے من جنیق یہی وضع ہوا ابراہیم علیہ السلام کے زمان. پھر عام طریقے اس کا رواج جنگ میں اور فوجیوں کے پاس بھی یہ آلہ ہے، یہ جو ہے وہ اس طریقے سے استعمال ہونے لگا. تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے من جنیق بنایا گیا. جیسے پتھر کو اس میں رکھ کر اور اس طرح پھینکا جاتا ہے تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو من جنیق میں بٹھا کر اور اس طریقے سے خوب جھلایا جائے. جھلانے کے بعد جب اس میں اتنی قوت ہو جائے کہ آدمی کو اٹھا کر پھینک دے تو قریب جانے کے بجائے ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بٹھا کر آگ میں ڈال دیا جائے. لیجیے صاحب یہ پروگرام بن گیا. اب آئیے چند باتیں ضروری جو مقام نبوت سے متعلق ہیں اور اس میں بعض حصے بڑے نازک ہیں، بعض حصے آپ کی سخت دلچسپی کا باعث بنیں گے. اور یہ قصے اور معاملات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کے دل میں یہ بیٹھ کر یہ پتہ لگ جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات اور معاملات کیسے ہیں، کس کٹھن دور سے وہ گزرے اور کس قدر کٹھن امتحان اللہ تعالیٰ نے ان سے لیے. ان کو آگ میں ڈالنے کے لیے پورا اہتمام انصرام کر دیا گیا. ایک تفسیر میں نے پڑھا سوائے انسان اور جن کے پوری مخلوق ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ سے التجا کر رہی تھی. اور التجا اس کی کیا تھی؟ پورے مخلوق کی التجا یہ تھی، اے اللہ تبارک و تعالی اس پورے عالمین کا تو ایک رب اور اس زمین پر ایک ہی مسلمان ہے، ایک ہی مواحد ہے. اگر انہیں نقصان پہنچ گیا اس کائنات میں، مخلوق میں، انسانوں میں تیرا نام لینے والا کون ہوگا؟ ہر شے ابراہیم علیہ السلام کی سفارش کر رہی. ایک قول یہ ہے کہ تمام فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ اذن لیا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ جو معاملہ کٹھن امتحان ابراہیم علیہ السلام پر آ گیا اور وہ اس سے نبرد آزما ہے، کیا تیری حکمت کے خلاف تو نہیں؟ ہم اگر ابراہیم علیہ السلام کی مدد کریں تو کیا تیری طرف سے اجازت؟ ایک قول میں نے یہ پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اللہ کے خلیل کی مدد کرنے کی اجازت ہے. ایک قول یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر ایک فرشتہ ظاہر ہوا کہ جس کی جو ہوا پر متعین وہ حاضر ہوا. کہا اللہ کے نبی اگر آپ حکم فرما دیں تو میں آپ کی مدد کے لیے حاضر، یعنی میں ایسی تیز ہوا چلاؤں کہ یہ آگ بجھ جائے. فرمائیے میں حاضر ہوں آپ کا خادم. کوئی مدد کی ضرورت ہے؟ فرما تم سے کوئی مدد کی ضرورت نہیں. بارش برسانا جتنے کائنات کے نظام ہے یہ سب فرشتے چلاتے ہیں اللہ کے اذن. ایک فرشتہ حاضر ہوا، اس کا کام کیا تھا؟ اللہ اکبر، وہ پانی برسانے والا فرشتہ. کہا اللہ کے نبی، اللہ کے خلیل، کیا آپ کی طرف سے مجھے اجازت ہے کہ میں اتنی بارش برساؤں کہ ساری آگ بجھ جائے اور ان کے سارے عزائم جو ہیں وہ ناکام ہو جائیں؟ اللہ کے خلیل نے انہیں بھی انکار کر دیا. ابن کثیر کی ایک روایت یہ ہے کہ جب آخری مرحلہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا تھا، آسمان اور زمین میں جبریل علیہ السلام ان کے سامنے آ گئے. کہا اللہ کے خلیل میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں، کہو کچھ بولنے کو جی چاہتا ہوں، کچھ حکم فرمائیے. کیا طبیعت چاہتی ہے آپ کی یا اس قوم کو ہلاک کر دیا جائے، آگ کو اٹھا کر پھرے پھینک دیا، جو بھی
آپ فرمائیے، حکم فرمائے، ہم آپ کے منتظر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہمیں تمہاری مدد کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر۔ سب نے پوچھا اور کسی نے کہا کہ وجہ کیا ہے کہ آپ ہم سے مدد نہیں لے رہے؟ انہوں نے فرمایا جس سے مجھے مدد لینی ہے وہ میرے حال کو خوب جانتا، مجھے تمہارے سے کوئی مدد نہیں لینی۔ چلیے ذرا سا ہم یہاں روک کر 1-2 منٹ اپنے مسلک کی بات کرتے۔ بعض احمقوں نے اس کا ترجمہ یہ نکالا اور اس کا کیا کہتے ہیں تمام تر واقعے کا نچوڑ یہ نکال، اس کا فرشتہ آیا، ہوا کا فرشتہ آیا، حضرت جبریل آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منع کر دیا کہ میں تمہاری مدد نہیں چاہتا۔ وجہ کیا ہے جانتے ہو؟ کہ شرک اور کفر کا مسئلہ ابراہیم علیہ السلام جانتے۔ انہوں نے کہا میں جبریل سے اگر مدد لوں گا تو یہ غیر اللہ سے مدد ہو جائے، اگر بارش کے فرشتے سے مدد لوں گا تو یہ غیر اللہ سے مدد ہو جائے، اگر ہوا کے فرشتے سے مدد لوں گا تو ہوا کے فرشتے سے مدد لینا یہ غیر اللہ سے مدد ہو جائے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ان سے مدد نہیں لی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ سوائے اللہ کے کسی سے مدد نہیں لینی چاہیے۔ بعض احمقوں نے اس سے یہ تلخیص کر کے یہ مسئلہ نکالا۔ آئیے اب میں آپ سے یہ پوچھوں کہ بتائیے جبریل علیہ السلام سے اگر حضرت ابراہیم یہ کہتے کہ تم میری مدد کرو اس آگ کو بجھا دو تو یہ شرک ہو جاتا۔ آگ کے جو ہوا کے فرشتے سے اگر مدد لیتے تو شرک ہو جاتا۔ اچھا پانی کے فرشتے سے مدد لیتے تو شرک ہو جاتا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنی جو شرک ہے۔ اچھا ابراہیم علیہ السلام کو تو ابھی آپ ان پر کلام مت کریں، یہ بتائیے کہ کیا یہ مسئلہ جبریل علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ آ گئے، آنے کے بعد کا آپ مجھ سے مدد مانگ کر شرک کروا لیں؟ کیا آپ کا عقل اور دماغ قبول کرتا؟ کیا ہوا کا فرشتہ آن کر ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے غیر اللہ سے مدد مانگنی شرک مگر آپ مجھ سے مدد مانگ لیں؟ یہ کیا بارش والا اور گویا ہوا والا فرشتہ آن کر کہتا کہ آپ شرک کر لیں؟ غلط بات سنیے کیا ہے۔ جتنے انبیاء، یہ انبیاء کرام، حضرت انبیاء کرام جتنے فرشتے جو ان کی خدمت میں آتے ہیں وہ ان کے خادم ہیں۔ جبریل علیہ السلام بھی مصطفیٰ کے خادم ہیں۔ جانتے ہو بغیر اجازت کے اندر نہیں آتے، بغیر اجازت کے اندر نہیں آتے۔ ایک احکم الحاکمین، ایک مخلوق کا سب سے بڑا حاکم، اور وہ اپنے خدام سے مدد مانگے، فرشتوں سے مدد مانگے کہ تم میری مدد کرو، یہ تو نبوت کے شان کے منافی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم جو وحی لانے والے، مختلف صحف اور صحیفے لانے والے، میں تم سے مدد مانگوں؟ آقا ہو کر، مخدوم ہو کر خادم سے مدد مانگے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے شان کے منافی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ بات کہی جو ان کے شان کے لائق، فرمایا تم سے کوئی مدد میں نہیں لوں گا، میں مدد اس سے لوں گا جو میرا حال کو دیکھ رہا، جو میرے حال کو دیکھ رہا۔ اب مجھے بتائیے کہ مخلوق میں ابراہیم علیہ السلام سے بڑا اس زمین پر کوئی نہ تھا کہ جس کی وہ مدد لے، فرشتوں سے اس لیے مدد نہ لی، یہ تو سب ابراہیم علیہ السلام کے خادم، اس لیے ان سے مدد نہ لی اور سب کو یہ جواب دے دیا کہ بس جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے مجھے مدد دینی وہ میرے حال کو دیکھ رہا۔ اللہ اللہ، اس کا ثمر یہ ملا۔ عزیزان گرامی، ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے آگ میں ڈالا تو ابراہیم علیہ السلام کی پائے استقلال، پائے استقامت میں ذرہ برابر بھی کوئی گویا یوں کہیے کہ نہ وہ پریشان ہوئے، نہ ان کی پیشانی پہ پسینہ آیا، نہ وہ حیران ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر خود بھی راضی ہے، اور یہ اللہ کے بندوں کا یہ بڑا شعار رہا۔ ابراہیم علیہ السلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیکھیے کہ وہ جتنے کٹھن دور میں گزرتے ہیں ان کی پیشانی پہ شکن اس لیے نہیں پڑتی، وہ جانتے ہیں کہ یہ سب کو من جانب اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال کو دیکھ رہا۔ اگر وہ چاہے کہ میں آگ میں جل جاؤں میں اس کی رضا پر راضی، اگر کوئی مجھے صعوبت اور مصیبت میں اس کی رضا پر راضی۔ ایک مثال دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی کہ یہ ان کے پائے استقلال میں فرق کیوں نہیں آتا، یہ بڑی بڑی صعوبتوں کو کس طریقے سے جھیل لیتے ہیں، ان کی شان یہ ہوتی ہے۔ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، امام حسین رضی اللہ عنہ کے وصال شریف کے بعد، ان کی شہادت کے بعد ایک مرتبہ بادشاہ نے جسے جرم کہا، اس جرم کی تعدیل میں امام زین العابدین عبد الملک بن مروان کے دربار میں لائے
किस तरीके से लाए गए? अल्लाह अकबर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन प्यारे मुस्तफ़ा के फर्जंद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वो फर्जंद जो करबला में बच गए और हाथों में उनके हथकड़ियां, पैरों में उनकी बेड़ियां। इस तरीके से जब अब्दुल मलिक बिन मरवान अपने वक्त का बादशाह उसके दरबार किसी तादीब के सिलसिले में लाए गए, जो लोग चाहने वाले, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले, प्यारे मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने वाले, उनमें एक इमाम ज़ुहरी, इमाम ज़ुहरी अल्लाह अकबर ताबईन में भी इनका शुमार होता है और ये फिक़्ह और हदीस के बहुत बड़े इमाम हैं इमाम ज़ुहरी रज़ी अल्लाह अन्हु। ये उस वक्त अब्दुल मलिक बिन मरवान के दरबार में खड़े हुए। इन्होंने जब शहजादे के हाथ में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां देखी, वो इनसे मोहब्बत करने वाले, ये इनको देखकर ज़ारो क़तार रोने लगे, आंखों से आंसू जारी हो गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस्तिक़ामत का पहाड़ मुस्कुराते पूछा, ज़ुहरी तुझे क्या हुआ, क्यों आंसू बहा रहा, क्यों रो रहा, क्यों तड़प रहा? ज़ुहरी ने कहा, ये आपकी हाथ में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, ऐसी हालत में नबी पाक अलैहिस्सलाम के शहजादे को देखकर मेरी रूह कांप गई और इस वजह से मैं ज़ारो क़तार रो रहा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, अच्छा गोया मैं ये समझा तू इसलिए रो रहा है कि हम बेकस हैं, लाचार हैं, माजूर हैं कि पकड़ कर लाए गए, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां। उन्होंने कहा, ज़ुहरी अब खोल आंख और देख हमारा मकान। ज़ुहरी देखते रह गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बगैर हथकड़ी तोड़ बड़े आराम से हाथ हथकड़ी में से निकाल लिए, दोनों हाथ हथकड़ी में से निकाल लिए और इमाम ज़ुहरी के देखते ही देखते दोनों पैर बेड़ियों में से निकाल दिए। बेड़ियां, हथकड़ियां छन से गिर गईं। देखा ज़ुहरी, यह हमारा मकाम, मगर हमारा रब इस ज़ेवर में हमसे राजी है। ये कहकर उन्होंने वापस हाथ हथकड़ी में डाल दिए, वापस पैर बेड़ियों में डाल दिए कि हमारा रब हमसे इसी मामले में राजी। तो ये वजह है वो बड़े बड़े इम्तिहानों में इस्तिक़ामत का मुज़ाहरा करते, और वो तो अल्लाह के नबी, उनके पाए इस्तिक़लाल में ज़र्रा बराबर फर्क नहीं आया। और इसी तरीके से सालिम उठाकर जब आग में डाले गए, आग वाला फरिश्ता तो ये समझ रहा था तैयार, अभी हुक्म आएगा कि मैं आग को ठंडा कर दूं। बारिश का फरिश्ता मुंतज़िर था कि इतनी बारिश बरसा, अल्लाह की तरफ से इज़न आ जाए कि मैं बारिश बरसा कर आग को ठंडा कर दूं। मगर रब्बी करीम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये इनाम और उनका मकाम फरिश्तों, बल्कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को ये बावर कराया और बताया कि जब वो आग में पहुंचे तो रब्बी करीम ने किसी फरिश्ते को न भेजा, बराह रास्त आग को हुक्म दे दिया, कुलना या नारो कुनी बरदम व सलामुन अला इब्राहिम, ऐ आग मेरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ठंडी हो जा। बस ये कहना था कि आग बिल्कुल ठंडी हो गई, बिल्कुल सत पड़ गई, सारी तपिश, सारी हरारत उसकी जाती रही। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के कौल हमें किताबों में मिलता है और भी सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का कौल इस आयत पर। फरमाया, इतना क्यों न कह दिया कि ऐ आग इब्राहिम पर ठंडी हो जा, ये सलामन क्यों कहा गया? फरमा, बात यह है, अगर रब्बी करीम आग से ये ना कहता ऐ आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ठंडी हो जा मगर सलामती के साथ ठंडी हो जा, अगर ये ना फरमाता तो वो आग इतनी ठंडी हो जाती कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसकी सर्दी से तकलीफ पहुंचती। बल्कि एक कौल यह है कि जब रब का हुक्म आता कि ऐ आग ठंडी हो जा और सलामन का अगर इरशाद न होता, एक कौल यह है कि वो इतनी ठंडी हो जाती कि शायद इब्राहिम अलैहिस्सलाम का विसाल हो जाता। देखिए रब्बी करीम ने फरमाया, या नारो कूनी बरदम व सलामा, ऐसी ठंडी होना जिसमें सलामती हो, मेरे खलील को कोई तकलीफ न पहुंचे। अल्लाह के खलील जब आग में झोंके गए, लीजिए आग में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को चूंकि रस्सियों से बांधा गया, आग ने तमाम रस्सियां जला दी और इब्राहिम अलैहिस्सलाम सही सालिमत वहां बैठे हुए थे। एक रिवायत यह है कि जितने भी दुनिया के काम इनके फरिश्ते हैं, एक फरिश्ता इनमें साये का,
ایک سائے کے فرشتے کو رب کریم نے بھیج دیا، یعنی جس نے ابراہیم علیہ السلام پر سایہ کر دیا۔ ایک روایت میں ہے جبریل علیہ السلام یہ ایک فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پنکھا چل رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت ہے 40 دن، ایک روایت ہے 50 دن، روح المانی کی تفسیر کے مطابق 40 یا 50 دن تک ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ٹھنڈی نہیں ہوئی، تفسیروں میں ہے رب کریم نے اپنی قدرت سے ایک باغ پیدا کر دیا، یوں نہیں کہ نام کا باغ یعنی کوئی عام اصطلاحی باغ، ایسا باغ پیدا کر دیا جس میں ہرے بھرے درخت ہوں اور جس میں رنگ برنگی پھول لگے ہوں، خوشبو سے مہک رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں اس باغ میں کہا جاتا 40 یا 50 دن تک اس میں جلوہ گر رہے، اس میں جلوہ گر رہے۔ اور آگ سے نکلنے کے بعد کا ابراہیم علیہ السلام کا قول علماء مفسرین نے نقل کیا، اور وہ یہ ہے، فرماتے جتنی راحت، جتنی مجھے طمانینت اور جتنی مجھے فرحت اس باغ میں نارے نمرود میں میسر آئی، اتنی کبھی پوری زندگی میں مجھے راحت نہیں ملی۔ دیکھیں اللہ کے بندے اپنی صعوبت مشکلات میں وہ راحت محسوس کرتے، کہاں اس سے بڑی مجھے راحت اور فرحت کبھی بھی پوری زندگی میں نہ میسر آئی کہ جو آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ ابراہیم علیہ السلام 40 یا 50 دن کے بعد جب آگ سے باہر آئے، ایک روایت تو یہ ہے جس کو ابن کثیر نے بھی لکھا کہ نمرود کی موت کا ایک تفسیر تو یہ ہے کہ مچھر اس کی ناک میں گھس گیا، دماغ کو چاٹ رہا۔ ایک روایت یہ ہے کہ اسی آگ کی ایک چنگاری نمرود کو لگتی ہے اور وہ اسی میں مر گیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ سے نکالا گیا، جب آگ سے جلوہ گر ہوئے، تو اسی آیت کی تفسیر میں ابن کثیر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل کی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا، ابراہیم علیہ السلام کا بھی ان کا چچا آذر جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے برآمد ہوئے تو انہیں دیکھنے کے لیے نمرود بھی وہاں موجود تھا، آذر بھی وہاں موجود تھا، سارے بے ایمان مشرکین وہاں موجود تھے۔ حضور فرماتے جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے تو آپ کے چچا آذر کی زبان سے یہ کلمہ نکلا۔ ابو ہریرہ فرماتے میں نے حضور کو فرماتے سنا کہ آذر نے اپنی پوری زندگی میں ایک کلمہ خیر کہا، ورنہ اس سے پہلے اس نے اپنی پوری زندگی میں کوئی خیر کا کلمہ نہیں کہا تھا۔ وہ سنیے خیر کا کلمہ کیا؟ جب حضور علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سلامت آگ سے باہر آنے پر آذر نے دیکھا کہ میرا بھتیجا اتنی بڑی آگ سے بچ گیا، اتنے گویا جو عذاب ہم نے اس کے لیے مہیا کیا اس سے یہ بالکل سراپا شاندار طریقے سے آ گیا، کوئی آگ نے اس کا رومٹا بھی نہیں جلایا۔ اس کی زبان سے نکلا ابراہیم لگتا ہے تیرا رب بڑی عظمت والا، تیرا خدا بڑی عظمت والا ہے کہ جس نے تجھے ایسی آگ سے بچا لیا کہ جس میں بچانا ممکن نہیں تھا، اس نے ایسی آگ سے تجھے بچا دیا۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام آگ سے ساتھ خیریت کے باہر آئے۔ آئیے اب اس آگ کے بعد چند باتیں، یہ آگ میں کودے کیسے، ذرا اس کا تو ذرا اس پر غور کیا جائے، یہ سارا فلسفہ معاملات کیا تھا۔ عزیزان گرامی، ابراہیم علیہ السلام جس آگ میں گئے، تشریف لے گئے، یہ تو ایک مخصوص آگ تھی جو ان کے لیے جلائی گئی، مگر سنیے رب کے حکم کی تمام مخلوق اتنی پابند ہے۔ ایک تفسیر میں ہے کہ جب رب کریم نے آگ کو حکم دیا قلنا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اللہ کا یہ حکم دنیا میں آنا تھا کہ تفسیر میں علماء نے لکھا کہ پوری دنیا کی آگ سرد ہو گئی۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جلوہ گر تھے، پوری دنیا میں کوئی آگ سے کھانا نہیں پکا پایا، نہیں جلا پایا، یعنی آگ کو بطور ایندھن کوئی آدمی بھی استعمال نہیں کر پایا کہ جس وقت رب کا حکم آ گیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اللہ اکبر، دنیا کی ساری آگ سر پڑ گئی۔ ایک بات دوسری یہ ہے، اچھا یہ بتائیے کہ ابراہیم علیہ السلام اگر عقل سے سوچتے کہ یہ آگ میں چھلانگ لگانا
आग की फितरत तो यह है कि यह आदमी को जला देती, ये आग की फितरत है या नहीं, ये तो आग को जला देती। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में कैसे, आग तो आदमी को जला देती। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। उलमा ने नुक्ता यहाँ ये बयान किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने महज अकल को अपना रहनुमा नहीं बनाया, अल्लाह अकबर, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत को अपना रहनुमा बनाया। और वो ये है कि आतिशे नमरूद में कूद पड़ाइश और अकल है महवे तमाशाए नबे बामादी। अकल तो कहती है कि इसमें गिरने से आदमी जो है वो तो मर जाता, मगर बात है इश्क की, अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में जान देनी। मुझे बताइए, अगर अकल को इस्तेमाल किया जाए तो कोई आदमी अल्लाह के रास्ते में जान देगा? नहीं, बल्कि अकल को पीछे कर दिया जाता। जब भी ऐसा मामला हो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत को सामने रखा जाता। ये अकल और निगाहें मैं फलसफी अंदाज में समझाता हूँ। आपने देखा इनमें कैसा तदाद। आजकल अकल के घोड़े दौड़ाने वाले, मैं उनसे भी कहता हूँ, खुदा के लिए अकल का पीछा छोड़ो, प्यारे मुस्तफा का दामन थाम लो। वरना नौजवान कहता मौलाना ये तो अकल नहीं मानती, ये तो अकल नहीं मानती, ये अकल के खिलाफ, ये अकल के खिलाफ। मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए, 10 आदमी बैठकर एक मशवरा करते, मशवरा करने के बाद एक आदमी की बात मान ली जाती। ये 10 के 10 आदमी बड़े अकलमंद, उसमें से एक की बात मानी गई। अच्छा ये बताइए, 9 जो अकलमंद बैठे थे उनके अकल का क्या होगा? बेकार। बिल्कुल। एक मुकदमा सेशन कोर्ट से निकलकर हाई कोर्ट में जाता, क्या सेशन कोर्ट में सारे जाहिल बैठे हुए अपनी पूरी अकल सलाहियत लगाकर एक मुकदमे में फैसला लिखते, ये आदमी का कत्ल साबित और इसको फांसी दे दी जा। ये जब मुकदमा हाई कोर्ट में जाता, वो कहता अदालत के तकाजे पूरे नहीं हुए, लिहाजा इसको रिहा कर दिया जाए। ये नीचे वाले अकलमंदों का क्या बना? अच्छा चलिए साहब, इन्होंने रिहा कर दिया। अब मकतूल के जो आइज़ा है वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया कि तो वाकई कातिल, इसे फिर सजाए मौत दी जाए। ये क्या बना नीचे के कोर्ट का? हर अकल वाले पर एक अकल वाला, और अल्लाह उसके रसूल का मकाम वहां से शुरू होता कि जहां अकल खत्म हो जाए, अकल का कहीं वहां दखल ही ना हो, वहां से तो वही का मकाम और नबूवत का मकाम अज़ीज़ान गिरामी जो है वो शुरू होता। अब आइए मैं आपको मुशाहिदा कराता हूं, ये अकल और निगाह, ये देखिए आप आंख से देख रहे हैं, अकल इसको मान रही है या नहीं? लीजिए साहब, कितनी हम आहंगी है अकल और दिमाग में। मैं अभी बताता हूं आपको। अगर दुकान पर आप अभी चले जाइए, घर जाकर के एक कटोरा पानी लीजिए, एक कटोरा पानी लेकर आप उसमें चवन्नी डालिए। अकल क्या कहती है? चवन्नी। पढ़ लीजिएगा आप, 25 पैसे। चवन्नी को पानी में डालिए, ऊपर से देखिए तो रुपया नजर आए। बड़ा नजर आता है या नहीं? रुपया नजर आ रहा है आपको या नहीं? अकल क्या कहती? अकल तो कहती है कि पानी में चवन्नी, और निगाह ये कहती है कि रुपया। अब लड़ाइए अकल और निगाह को। जो निगाह कहती अकल नहीं मान रही, जो अकल कहती है उसको निगाह नहीं मान रही। ये आपने देखा इंसान में ये सारी अकल का फसाद कि हर आदमी ये कहता अरे साहब इसको तो अकल नहीं मान रही, फला काम इसको अकल नहीं मान रही। दीन के मामले में अकल नहीं है, नकल है। इसलिए कि ये सारे उलूम नीचे से ऊपर तक जाते, मगर दीन इस्लाम के उलूम ये सरकार से नीचे तक आते, ये ऊपर से नीचे जाता। और हुजूर का इल्म जो तो ऊपर से नीचे, हम तो नकल करते, हमारे उस्ताद ये हदीस यूं पढ़ते, उनके उस्ताद ये कहते, उनके उस्ताद ये करते, करते 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 ये कौल प्यारे मुस्तफा को पहुंच जाता। फिर हम ये कहते हैं जो हुजूर ने इरशाद फरमाई, अकल माने या ना माने, अकल का घोड़ा यहां नहीं चलता। हजरत इमाम बाकर, इमाम जाफर, दोनों पर ये रिवाज। इमाम आजम अबू हनीफा उनके पास गए, हजरत इमाम सादिक या इमाम जाफर ने पूछा, हमने आपके लिए सुना कि आप जो है वो क़ियास से काम लेते, हमारे नाना के दीन को पीछे छोड़ते और अकल से काम लेते। उन्होंने कहा जी अभी मैं आपको बता देता हूं, अगर मैं अकल से काम लेता हूं और आपके नाना के दीन की बात नहीं करता। जी ये देखिए, एक आदमी वुजू करने के बाद चमड़े का मोजा पहन लेता है, ये शरई मसला सुनिए। जो चमड़े के मोजे के तकाजे, फिक़ह पर बहस नहीं कर रहा, ये अलग बात। वुजू करने के बाद ताजे वुजू में जो चमड़े के मोजे पहन ले, अब आइंदा दोनों पैरों में पहन ले और मोजे को ना उतारे। आइंदा जब वो वुजू करेगा तो पैर धोने की जरूरत नहीं। क्या करेगा वो?
جناب پورا وضو کرے گا اور پیر پر مسا کرے گا. کیسے مسا کرے گا؟ پیر کے اوپر گیلا ہاتھ پھیر کر مسا کرے گا. امام صاحب نے فرمایا اگر میں عقل کو دخل دیتا تو موزہ تو نیچے سے میلا ہوتا اوپر سے تو نہیں ہوتا. اگر میں فتویٰ عقل سے دیتا تو یہ کہتا کہ وضو کرو اور نیچے کا مسا کرو، جبکہ میں عقل سے فتویٰ نہیں دیتا. آپ کے نانا کے شریعت کے مطابق فتویٰ دیتا ہوں کہ اوپر سے مسا کیا جائے. فرمایا یہ بتائیے کہ آدمی قوی ہوتا ہے یا خاتون قوی ہوتی؟ آدمی قوی ہوتا. جب میں ورثے کا حصہ ترکہ تقسیم کرتا ہوں تو میں عقل سے کام نہیں لیتا. یہ کہتا ہوں جو کمزور ہے عورت اسے ایک حصہ دیا جائے، جو مضبوط ہے مرد اسے 2 حصے دیے جائیں. میں کہاں عقل سے کام کرتا ہوں؟ میں تو آپ کی نانا کی شریعت مطابق بات کرتا ہوں. پر میں یہ بتائیے کہ نماز روزہ ہے یا افضل؟ انہوں کا نماز افضل ہے اس اعتبار سے کہ اس میں کہیں بھی معاف نہیں. روزہ تو خواتین پر 10 دن 8 دن اس کے ایام کے مطابق یہ اس پر معاف ہے یا نہیں؟ فرما اگر میں عقل سے کام لیتا تو یہ کہتا کہ ایام حیض میں جتنی نمازیں قضا ہو جائیں ان نمازوں کو لوٹایا جائے، کیونکہ نماز کے مقابلے میں روزہ اس سے کم عبادت ہے، روزے کو چھوڑ دیا جائے. میں تو عقل سے فتویٰ نہیں دیتا، میں تو آپ کے نانا کی نقل سے فتویٰ دیتا ہوں کہ ایام حیض میں عورت نماز نہیں پڑھے گی مگر روزے جتنے جائیں گے ان روزوں کی قضا کرے گی. نوجوانوں کو پیغام یہ دینا تھا دین میں عقل نہیں چلتی. اگر ابراہیم علیہ السلام عقل سے کام لیتے کبھی بھی آگ میں نہیں جاتے، وعدے نہ کرتے، مگر ان کا عالم یہ تھا ان الذین قالوا ربنا اللہ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہمارا پالنے والا ہمارا اللہ اور ہمارا رب، اور یہ کہنے کے بعد ثم استقاموا، اس پر ڈٹ گئے، اس پر جم گئے، ان کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی. ان کا انعام جانتے ہو کیا ہے؟ قرآن کہتا تتنزل علیہم الملائکۃ، کہ ان پر فرشتے نازل ہوتے، وہ کہتے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے مرد مومن اب کسی سے ڈرنے کی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں. وابشروا بالجنۃ التي، ہم اس لیے آئے کہ تجھے اس جنت کی بشارت دیں کنتم توعدون، جس کا تجھ سے وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا. ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سبق یہ دے دیا، اے میرے ماننے والوں دین کے بچانے کا مسئلہ آ جائے، شریعت کا مسئلہ آ جائے، حق اور باطل کا مسئلہ آ جائے، اپنی جان کی پرواہ مت کرنا. اعلی کلمۃ الحق، حق کا کلمہ بلند کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے صدقے کلمہ حق کی ہمیں بھی عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. یہ تھا وہ سارا فلسفہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں چھلانگ لگا دی اور آگ میں چھلانگ لگانے کے بعد صحیح سالم ہوئے، عقل کا دخل نہیں دیا اس میں. اللہ اکبر. ایسا ایمان ایسا یقین اللہ تعالی ہم میں پیدا فرما دے، ظاہر بھی سمر جائے، باطن بھی سمر جائے، دنیا بھی سمر جائے، آخرت بھی سمر جائے. وما علینا الا البلاغ.